اگر ڈاکٹر آپ سے عربی میں کہیں الدواء وحدہ لا یکفی تو کیا آپ اس کو سمجھ پائیں گے؟ اس جملے کا ایک لفظ تو آپ 100% سمجھتے ہیں، الدواء یعنی دوا، اور پریویس لیسنز میں جو ہم نے لا نافیہ کے بارے میں ڈسکس کیا تو آپ یہاں پہ لا کو بھی پہچان لیں گے کہ نہیں، اور اگر آپ کی اردو کی وکیبلری اچھی ہے تو آپ یکفی کو کافی سے میچ کر لیں گے، یعنی الدواء وحدہ لا یکفی کا معنی ہوگا کہ صرف دوا کافی نہیں ہے۔ تو آج کے لیسن میں ہم ایک ڈاکٹر اور ایک پیشنٹ کے بیچ ہونے والی کانورزیشن کو عربی میں سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو کانورزیشن میں پیشنٹ کا بلڈ شوگر اور بلڈ پریشر دونوں بڑھا ہوا ہے، لیکن ایک مہینے میں دونوں نارمل ہو جاتے ہیں۔ تو پیشنٹ نے ایسا کیا کیا جس سے دونوں نارمل ہو گئی، تو اس کے بارے میں لیسن کے اینڈ تک آپ عربی میں بولنا سیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے جلدی سے لیسن کو شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہے عند الطبیب، عندہ یعنی کے پاس، الطبیب یعنی ڈاکٹر، عند الطبیب یعنی ڈاکٹر کے پاس۔ تو یہاں پہ الطبیب یعنی ڈاکٹر المریض یعنی پیشنٹ سے کہتا ہے الضغط مرتفع والسكري أيضا، ماذا حدث؟ الضغط یعنی بلڈ پریشر، مرتفع یعنی اونچا یا پھر ہائی، الضغط مرتفع یعنی بلڈ پریشر ہائی ہے، والسکری یعنی اور ڈائبٹیز، ایضاً مطلب بھی، یعنی بلڈ پریشر ہائی ہے اور ڈائبٹیز یعنی بلڈ شوگر وہ بھی ہائی ہے، ایضاً۔ ماذا حدث، ماذا کیا، حدث یعنی ہوا، ماذا حدث کی کیا ہوا، الضغط مرتفع والسکری ایضاً ماذا حدث کی بلڈ پریشر ہائی ہوا اور بلڈ شوگر بھی، ڈائبٹیز بھی، کیا ہوا؟ تو المریض یعنی پیشنٹ جواب دیتا ہے تناولت دواء الضغط ودواء السكري. تناولت یعنی میں نے لی، یعنی میں نے کنزیوم کی، دوا الضغط یعنی بلڈ پریشر کی دوا، وہ دوا السکری یعنی ڈائبٹیز کی دوا، یعنی میں نے بلڈ پریشر کی اور ڈائبٹیز کی دوا لی۔ تو الطبیب ڈاکٹر کہتے ہیں أعتقد أنك لم تتبع الحمية. اعتقد یعنی میں سمجھتا ہوں یا میرا خیال ہے، انکا کہ تم، لم یعنی نہیں، تتبع یعنی تم فالو کرتے ہو، تو یہ فیوچر ٹینس ہے، فعل المضارع، تتبع یعنی تم فالو کرتے ہو۔ تو اس سے پہلے جب لم لگایا جاتا ہے تو یہ پاسٹ ٹینس کا معنی دیتا ہے، تتبع یعنی تم فالو کرتے ہو، لم تتبع یعنی تم نے فالو نہیں کیا، اس پریزنٹ ٹینس کو لم لگا کے آپ نے پاسٹ ٹینس کر دیا، یعنی تم نے فالو نہیں کیا۔ الحمیہ یعنی ڈائٹ، اعتقد انک لم تتبع الحمیہ کہ میں سمجھتا ہوں یعنی میرا خیال ہے کہ تم نے ڈائٹ فالو نہیں کی۔ تو المریض جواب دیتا ہے هذا صحيح، فقد تناولت كثيرا من السكريات والدهون والنشويات. ھذا صحیح یعنی یہ صحیح ہے، فقد یعنی تو بے شک، تناولت میں نے کھایا، میں نے استعمال کیا، کثیرن مطلب بہت، من السکریات من مطلب سے، السکریات یعنی میٹھی چیزیں، والدہون یعنی چکنائیاں یا چربی والی چیزیں، انگلش میں کہیں تو فیٹس، والنشویات اور کاربوہائیڈریٹس جیسے چاول، بریڈ، آلو، یہ ساری چیزیں۔ تو ڈاکٹر کہتے ہیں وأعتقد أنك لم تمارس الرياضة أيضا. واعتقد، جو آپ نے یہاں پہ بھی دیکھا کہ میں سمجھتا ہوں یا میرا خیال ہے، انکا جیسے آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ تم، لم تمارس الریاضہ یعنی تم نے ایکسرسائز نہیں کی، ایدن مطلب بھی، یعنی تم نے ایکسرسائز بھی نہیں کی، یعنی میرا خیال ہے کہ تم نے ایکسرسائز بھی نہیں کی، اور یہاں پہ بھی لم ہے اور یہ پریزنٹ ٹینس ہے، یہ تمارس الریاضہ یعنی تم ایکسرسائز کرتے ہو، جیسے ہی لم آ گیا تو یہ پاسٹ ٹینس ہو گیا کہ تم نے ایکسرسائز نہیں کی۔ تو المریض جواب دیتا ہے حاولت ذلك ولكن لم أستطع، فأنا مشغول دائما. حاولت یعنی میں نے کوشش کی، حاولت ذالک یعنی میں نے اس کی کوشش کی، یعنی ایکسرسائز کرنے کی، ولیکن اردو میں آپ اس کو لیکن کہتے ہیں، ولیکن لیکن، لم استطع، استطع یعنی میں کر سکتا ہوں، یہ پریزنٹ ٹینس ہے یعنی فعل المضارع، جیسے ہی لم آ گیا تو یہ پاسٹ ٹینس میں بدل جائے گا، لم استطع یعنی میں نہیں کر سکا، ولیکن لم استطع لیکن میں کر نہیں سکا ایکسرسائز، فانا یعنی میں، مشغول دائما، دائما یعنی ہمیشہ، مشغول آپ اردو میں بھی سیم معنی سے یوز کرتے ہیں،
فأنا مشغول دائما کہ میں ہمیشہ بزی رہتا ہوں، مشغول رہتا ہوں. تو حاولت ذلك ولكن لم استطع. فأنا مشغول دائما کہ میں نے اس کی کوشش کی ایکسرسائز کرنے کی پر میں کر نہیں پایا کیونکہ میں ہمیشہ مشغول رہتا ہوں، بزی رہتا ہوں. تو ڈاکٹر کہتے ہیں حالتك خطيرة، لا بد من الحمية ولا بد من الرياضة. الدواء وحده لا يكفي. حالتک خطیرہ. حالتک یعنی تمہاری حالت. اگر عورت سے بات ہوتی تو آپ کہتے ہیں حالتکی. حالتک یعنی تمہاری حالت، خطیرہ یعنی سیریس ہے. اور اسی کو تھوڑا ماڈیفائی کر کے آپ اردو میں خطرہ کہتے ہیں. حالتک خطیرہ کہ تمہاری حالت سیریس ہے یا سنگین ہے، خطرناک ہے. اور حالت تو آپ جانتے ہیں اردو میں بھی حالت ہی ہوتی ہے. لا بد من الحمیہ، اس کا ورڈ بائی ورڈ معنی نہیں نکالتے ہیں کیونکہ اس سے کنفیوژن بڑھ جائے گا. تو آپ کو بس لا بد من کا معنی یاد رکھنا ہے کہ ضروری ہے یا اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. لا بد من کہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، مطلب کس چیز کے بغیر. الحمیہ یعنی ڈائٹ، یعنی ڈائٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا. لا بد من الحمیہ کہ ڈائٹ ضروری ہے. ولا بد من الریاضہ، ولا بد من یعنی اور اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، یعنی کس کے بغیر؟ الریاضہ یعنی ایکسرسائز کے. ولا بد من الریاضہ اور ایکسرسائز کے بنا کام نہیں چلے گا، یعنی ایکسرسائز ضروری ہے. الدواء وحدہ لا یکفی کہ الدواء وحدہ یعنی ایک، لا یکفی یعنی کافی نہیں ہے، یعنی صرف دوا کافی نہیں ہے. کہ تمہاری حالت سیریس ہے تو ڈائٹ ضروری ہے، یعنی اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. اور ایکسرسائز بھی ضروری ہے، اس کے بغیر بھی کام نہیں چلے گا. صرف دوا کافی نہیں ہے. تو المریض پوچھتا ہے ماذا أفعل يا دكتور؟ ماذا کیا، افعل میں کروں، یا دکتور اے ڈاکٹر. ماذا افعل یا دکتور کہ ڈاکٹر میں کیا کروں. تو یہاں پہ طبیب جواب دیتا ہے اتبع الحمية ومارس الرياضة وتناول الدواء وقابلني بعد شهر. اتبع یعنی پیروی کرو یا پابندی کرو یعنی فالو کرو. الحمیہ یعنی ڈائٹ. امارس الریاضہ اور مشق کرو ایکسرسائز کی، یعنی ایکسرسائز کرو، ورزش کرو. وتناول الدواء اور دوا کھاؤ یعنی دوا کا استعمال کرو. وقابلنی اور مجھ سے ملو. بعد شہر یعنی ایک مہینے کے بعد، یعنی ڈائٹ کرو، ورزش کرو اور دوا لو اور ایک مہینے کے بعد مجھ سے ملاقات کرو، یعنی مجھ سے ملو. تو یہاں پہ آپ نے پڑھا شہرن، اور قرآن میں آپ نے سنا ہوگا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو شہر یعنی مہینہ. اس کے بعد یہاں پہ ہے بعد شہر یقابل المریض الطبیب. بعد شہر یعنی ایک مہینے کے بعد، یقابل المریض مریض نے ملاقات کی، الطبیب ڈاکٹر کی. تو ڈاکٹر کہتے ہیں الضغط عادي وكذلك السكري. ما شاء الله، ماذا فعلت؟ الضغط یعنی بلڈ پریشر، عادی یعنی معمول کے مطابق ہے یا نارمل ہے. وکذالک اور اسی طرح، وکذالک اور اسی طرح، السکری یعنی شوگر بھی، ڈائبٹیز بھی. یعنی بلڈ پریشر نارمل ہے اور اسی طرح ڈائبٹیز بھی نارمل ہے. ماشاء اللہ یعنی جو اللہ نے چاہا. ماذا فعلت یعنی تم نے کیا کیا. تو المریض جواب دیتا ہے اتبعت الحمية ومارست الرياضة وتناولت الدواء. تو یہاں پہ آپ کو ایک چیز میں بتا دوں کہ عربی میں عادی اور اردو میں عادی یہ دو الگ معنی میں یوز ہوتا ہے. اردو میں اگر کہیں کہ وہ چائے کا عادی ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ اس کو چائے کی عادت ہے. لیکن عربی کا عادی جو ہے اس کا معنی ہے نارمل یا آرڈینری. جیسے یہاں پہ الضغط عادی ہے کہ بلڈ پریشر نارمل ہے. تو یہاں پہ ڈاکٹر کے سوال کا جواب مریض دیتا ہے اتبعت الحمیہ یعنی میں نے فالو کیا ڈائٹ، الحمیہ یعنی پرہیزگاری. ومارست اور میں نے مشق کی، الریاضہ یعنی ورزش یعنی میں نے ایکسرسائز کیا. وتناولت الدواء اور میں نے میڈیسن لی. تو یہاں پہ تو اور تو کو آپ کو دیکھنا ہے. تو فعل میں آپ تو
तब यूज़ करते हैं जब आप अपने बारे में बात कर रहे हो. तो यहाँ पे डॉक्टर कहता है أحسنت قابلني بعد 6 أشهر. अहसनत यानी बहुत अच्छा, वेल डन. काबिलनी बादा सित्तती अशहुर. काबिलनी यानी मुझसे मिलो, बादा मतलब बाद, सित्तता यानी 6, अशहुर यानी महीने, शहर महीना, अशहुर महीने, यानी मुझसे 6 महीने बाद मिलो. तो अलमरीद कहता है إن شاء الله وجزاك الله خيرا. इंशाअल्लाह, जैसे अल्लाह ने चाहा, वो जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह आपको बेहतरीन जज़ा दे, बदला दे. तो यहाँ पे जज़ा उर्दू में सेम माने में यूज़ होता है, खैर सेम माने में यूज़ होता है. तो अभी मैं इस पूरी कॉन्वर्सेशन को एक बार वापस से प्ले कर देता हूँ. आप सुनकर इसको समझने की कोशिश करें, और आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो में पीछे जाके आप उसको एक बार फिर से देख लें. الحوار عند الطبيب. الضغط مرتفع والسكري أيضا. ماذا حدث؟ تناولت دواء الضغط ودواء السكري. أعتقد أنك لم تتبع الحمية. هذا صحيح، فقد تناولت كثيرا من السكريات والدهون والنشويات. وأعتقد أنك لم تمارس الرياضة أيضا. حاولت ذلك ولكن لم أستطع، فأنا مشغول دائما. حالتك خطيرة، لا بد من الحمية ولا بد من الرياضة. الدواء وحده لا يكفي. ماذا أفعل يا دكتور؟ اتبع الحمية ومارس الرياضة وتناول الدواء وقابلني بعد شهر. الضغط عادي وكذلك السكري. ما شاء الله، ماذا فعلت؟ اتبعت الحمية ومارست الرياضة وتناولت الدواء. أحسنت، قابلني بعد 6 أشهر. إن شاء الله وجزاك الله خيرا. तो हम अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ. तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में कहा जा रहा है कि आपको इन जुमलों को पढ़ना है, और अगर ये जुमले सही हैं तो यहाँ पे सही के नंबर लगाएंगे, गलत हैं तो गलत की निशानी लगा के आप सही जुमले को यहाँ पे लिखेंगे. तो यहाँ पे पहला जुमला है तनावलल मरीदु कसीरन मिनस सुक्करियात, कि मरीज़ ने बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाई, और ये बिल्कुल सही जुमला है. उसके बाद है हावलल मरीदु मुमारसत रियादा, कि मरीज़ ने वर्जिश करने की कोशिश की, और ये बात भी बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे उसने कहा कि हावलतु. उसके बाद है कानत हालतुल मरीदी खतीरा, कि मरीज़ की हालत ख़तरनाक थी, कानत, तो ये बात भी बिल्कुल सही है. उसके बाद है बाद सलासती अशहुरिन कानत ज़ख्तु आदियन, कि 3 महीने के बाद ब्लड प्रेशर नॉर्मल था, और ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि वो तो 1 महीने के बाद था, जैसे यहाँ पे बाद शहरिन. तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाद शहरिन कानत ज़ख्तु आदियन, कि 1 महीने के बाद ब्लड प्रेशर नॉर्मल था. उसके बाद है इत्तबाअल मरीज़ुल हिम्यता वलम युमारिस रियादा, कि मरीज़ ने डाइटिंग तो की, परहेज़ तो की, और वर्जिश नहीं की. तो ये जुमला गलत है. सही जुमला होगा इत्तबाअल मरीज़ुल हिम्यता वमारिस रियादा, कि मरीज़ ने परहेज़ किया और वर्जिश की. हमने बस ये लम हटा दिया. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ. तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में कहा जा रहा है कि आपको इन सवालों के जवाब देने हैं. और पहला सवाल है कि लिमादा क़ाबलल मरीज़ तबीब, कि मरीज़ डॉक्टर से क्यों मिला. तो जवाब में हम कहेंगे लिर्तिफ़ाइ ज़ग़्ति व सुक्करी, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ने की वजह से, ली मतलब के लिए. उसके बाद है माज़ा क़ाल लहु तबीब, कि डॉक्टर ने उसे क्या कहा. क़ाला, तो डॉक्टर ने कहा कि हालतुका ख़तीरा इत्तबिल हिम्या व मारिस रियादा, कि तुम्हारी हालत ख़तरनाक है तो परहेज़ करो और वर्जिश करो. उसके बाद है लिमाज़ा लम युमारिसिल मरीदुर रियादा, कि मरीज़ ने एक्सरसाइज क्यों नहीं की. तो जवाब होगा लिअन्नहु मशगूलुन दाइमन, क्योंकि वो हमेशा बिज़ी रहता है, मशगूल रहता है. उसके बाद माज़ा तनावलल मरीदु कसीरन, कि मरीज़ ने ज़्यादा क्या खाया. तो और जवाब होगा अस्सुक्करियात वद्दुहून वन्नशवियात, कि मीठी चीज़ें, चिकनाई यानी फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स.
اس کے بعد الدواء وحدہ لا یکفی ماذا یفعل المریض، کہ صرف دوا کافی نہیں ہے تو مریض کیا کرے، ماذا یفعل، تو جواب ہوگا کہ یتبع الحمیہ ویمارس الریاضہ، کہ وہ پرہیز کرے اور ورزش کرے۔ اس کے بعد متی سیقابل المریض الطبیب، کہ مریض ڈاکٹر سے کب ملے گا، متی کب، سیقابل مطلب کب ملاقات کرے گا، یہ فیوچر ٹینس ہے کیونکہ یہاں پہ سین ہے، تو جواب ہوگا بعد 6 اشہر، کہ 6 مہینے بعد۔ تو اس کو آپ اپنی کتاب میں لکھیں اور ہم آگے بڑھتے ہیں اگلی ایکسرسائز کی طرف۔ تو یہاں پہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ مناسب کلموں کو آپ کو میچ کرنا ہے۔ تو یہاں پہ یہ سارے لوگوں کے اور چیزوں کے نام ہیں اور یہاں پہ ان کی پراپرٹیز کے نام ہیں، یعنی انگلش میں کہیں تو ایڈجیکٹیوز۔ جیسے یہاں پہ احمد ہے تو احمد کثیر نہیں ہو سکتا، مرتفع نہیں ہو سکتا، سمینہ تو بالکل نہیں یعنی موٹی، تو احمد نحیف ضرور ہو سکتا ہے، کہ احمد نحیف، کہ احمد دبلا ہے، نحیف۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے الحالہ یعنی حالت، تو ہم نے ابھی لیسن میں پڑھا کہ الحالت خطیرہ، کی حالت خطرناک ہے یعنی کریٹیکل ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ مریم ہے تو مریم سمینہ یعنی مریم موٹی ہے۔ اس کے بعد الطعام یعنی کھانا، تو کھانا زیادہ ہو سکتا ہے، کثیر، الطعام کثیر، کہ کھانا زیادہ ہے۔ الضغط یعنی بلڈ پریشر، تو بلڈ پریشر بڑا ہوا ہوتا ہے، مرتفع۔ اور فائنلی الالم یعنی درد شدید ہوتا ہے، الالم شدید، کہ درد شدید ہے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ان جگہوں کو فل کرنا ہے مناسب کلموں کو یوز کر کے، اور یہ آپ کو خود سے کرنا ہے، تو آپ اپنی کتاب میں کریں۔ اور یہاں پہ میں اپنی کتاب میں اپنی طرف سے کر دیتا ہوں۔ مارست الریاضہ یعنی میں نے ورزش کی، قابلت الطبیب یعنی میں نے ڈاکٹر سے ملاقات کی، اخذت الدواء یعنی میں نے دوا لی، تناولت الطعام یعنی میں نے کھانا کھایا، اتبعت الحمیہ کہ میں نے پرہیز کی یا ڈائٹنگ کی، شربت الماء یعنی میں نے پانی پیا۔ تو یہ سارے پاسٹ ٹینس ورڈز ہیں اور یہاں پہ آپ تو دیکھ پا رہے ہیں۔ تو ابھی اپنی بک کو بند کر دیں، اور اگر آپ اسکرین دیکھ رہے ہیں تو ابھی آنکھیں بند کر لیں، اور میں آپ سے تھوڑے سوال پوچھوں گا، آپ ان کا جواب دیں، اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ سارے کے سارے سوال کا جواب دے پائیں یا آپ نے کچھ مس کیا۔ تو آپ کو بتانا ہے کہ عربی کا جو لفظ دواء ہے اس کا معنی کیا ہے، دوا یا میڈیسن۔ تو آپ عربی میں کیسے کہیں گے کہ میں نے ایکسرسائز کی، مارست الریاضہ، اور آپ کیسے کہیں گے کہ میں نہیں کر سکا، لم استطع۔ تو 3 میں سے آپ کا سکور کتنا تھا کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ تو آج آپ نے ڈاکٹر پیشنٹ کی پوری کانورزیشن سمجھی، لم کا ایک بہت یوزفل پیٹرن بھی دیکھا، اور جو فعل میں تو آتا ہے تو اس کا معنی بھی سمجھا۔ لیکن یہ کورس تبھی پاورفل بنتا ہے جب لیسن کے بعد اگلا لیسن کنٹینیو کیا جائے، اس لیے آپ اب العربیۃ بین یدیک بک 2 کے لیسن 8 پر جائیں، تو آپ کو یہ اینڈ اسکرین پہ دکھ رہا ہوگا۔ تو ہم ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔